جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میں کچھ تھوڑا سا گیپ آیا، I've been traveling a lot، تو اس ٹریولنگ کے دوران دماغ گھومتا رہا، پی ٹی آئی کے لوگ چھوڑ کے جا رہے تھے، ان کی طرف دھیان گیا، تھوڑا سا اسکرولنگ کرتا رہا، کوئی ٹریولنگ میں کوئی چیزیں دیکھتے رہے، وی لوگ تو نہیں بنا سکے، بٹ اینی وے تو اس میں خبریں دیکھ رہا تھا، سوچ رہا تھا دماغ، خبریں جو پی ٹی وی پہ دکھائی جا رہی ہیں، یہ اخباروں میں آ رہی ہیں، وہ یہ ہے جی کہ انڈیا کے نیشنل پارک میں ایک نایاب نسل کا چیتا، اس کے 2 بچے ہلاک ہو گئے، اور پھر ایک خبر جی ایک سیاہ فام کو امریکی فوج کے چیف آف اسٹاف بنا دیا گیا۔ پھر ایک اور خبر تھی جی کہ روس یوکرین سے جنگ نہیں جیت سکتا۔ یہ پاکستانی اخباروں میں سے میں خبریں پڑھ کے سنا رہا ہوں، میں یہ انٹرنیشنل نیوز پیپرز نہیں ہیں، پاکستان کی نیوز میں سے ہیں۔ پھر تھوڑا سا آگے گئے تو پتہ لگا جناب کہ ندیم چند کا کینیڈا سے واپس آ گئے ہیں، ندیم چند صاحب کینیڈا سے واپس پہنچ گئے ہیں پاکستان۔ پھر ایک خبر یہ بھی تھی کہ 9 مئی کے مظاہروں کو یہ ہے ناقابل برداشت ہے، وزیر اعظم نے یہ کہا ہے۔ پھر ایک ہیڈ لائن میں نے پڑھی، عدالت سے بڑا حکم آ گیا، ڈیٹیل میں نہیں جاتا، آپ کو پتہ یہ اکثر لگا ہوتا ہے عدالت سے بڑا حکم آ گیا، آگے سوالیہ نشان بنا ہوتا ہے۔ پھر لکھا ہوا تھا اور کون کون پی ٹی آئی چھوڑ کے جائے گا، پھر ایک سوالیہ نشان لگا ہوا تھا۔ پھر خبر تھی شہباز حکومت نے پی ٹی آئی کو ایک بڑا سرپرائز دے دیا، پھر آگے ایک سوالیہ نشان لگا ہوا تھا۔ یہ کچھ میں تھی نیوز اس وہاں سے یوٹیوب سے۔ سر میں یہ سوچ رہا تھا، اس کے دوران میری اپنے بھائی سے بات ہوئی، پاکستان میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی اس سفر کے دوران، اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں سب کچھ ہو رہا ہے، جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ وہ تھا ایک غریب آدمی کا دکھ، ایک غریب آدمی کا درد۔ جس بندے کی 20,000 تنخواہ ہے، وہ اپنے بچوں کی فیس دے کے، مکان کا کرایہ دے کے، بجلی کا بل دے کے، اگر اس کا اپنا گھر بھی ہے تو دیکھ کے اس کے پاس بچے کتنے ہیں، اس کے پاس کتنے پیسے بچتے ہیں کہ وہ اس کا کچھ کر سکے۔ اور ہر بندے کو اپنی پڑی ہے، پی ٹی آئی نے چھوڑ دیا اور انہوں نے جوائن کر لیا اور انہوں نے اپنا کر دیا، اور گروتھ ریٹ یہ ہے جی 0.25% پاکستانی گروتھ ہے جی ایک سال کی، کہاں 6%، کہاں 0.2%، یہ گروتھ ہے۔ اور جاری جنگ ہو کیوں رہی ہے؟ یہ جنگ ہے انا کی، یہ جنگ ہے اکڑ کی۔ اس جنگ میں پس کون رہا ہے؟ پاکستانی۔ بہت برے حالات ہیں پاکستان کے۔ میں آپ یقین کریں، آپ سارے جانتے ہیں، میرے جو جاننے والے تھے، جو اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے، وہ مانگنے پہ مجبور ہیں، کیونکہ انہوں نے کسی سے پیسے لینے ہیں، اس کے پیسے نہیں مل رہے، وہ آگے کسی کو کیا پیسے دے گا؟ اس نے لینے، ایک چین بنی ہوئی ہے کہ اس نے اس سے لینے ہیں، زید نے بکر سے لینے ہیں، بکر نے عثمان سے لینے ہیں، عثمان نے ندیم سے لینے، ندیم نے شہزاد سے لینے ہیں، شہزاد نے کسی اور سے لینے، وہ تمام کے پیسے نہیں آ رہے اور وہ آگے ٹریکل ڈاؤن نہیں ہو رہے، وہ اکانومی جیم ہو چکی ہے، کہنے کا مطلب یہ اکانومی ختم ہو چکی ہے۔ اور سب سے بڑی خبر کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا ایک اور بندہ چھوڑ گیا، سارے ٹی وی دکھا رہے ہیں، ابرار الحق ٹی وی چھوڑ گیا، سب نے دکھا دیا ابرار الحق کو۔ ابرار الحق ایک شخص تھا، چھوڑ گیا، فوت بھی ہو سکتا سی، دنیا سے بھی جا سکتا تھا، جس طرح میں چلا جاؤں گا آپ بھی چلے جائیں گے، لیکن ایک بہت بڑی خبر تمام لوگوں کو دکھائی دی۔ 9 مئی کو جو لوگ تھے ان کو پکڑ لیا گیا، ان کو پہچان لیا گیا، سارے ٹی ویوں نے خبر لگا دی، سب اپنی اپنی پر، اور ایک نے وہ سوٹ، کلف والے سوٹ، بوٹ پالش کیے کرائے استری والے کپڑے اور کیے کرائے بوٹ پالش پہن کے اور کیا بنا بنایا پرفیوم لگا کے، وہ صاحب بیٹھ کے انہوں نے شہداء کو جا کے سلامیاں دی، اور ایک ایسے شخص کو ساتھ بٹھا لیا جس کو سارا ملک گالیاں نکارا، اور اس سارے گند کا موجد ہے۔ جن صاحب نے یہ سارا گند ایجاد کیا، باجوہ صاحب نے، ان کو اسٹیٹ آنر دیا گیا کہ شاباش، آپ نے بہترین کام کیا، آپ نے بہت اچھا کیا۔ اور کس کے ساتھ کیا؟ جس نے پاکستان کو 3 ہاسپٹل دیے، اس کو کر، جس نے لا الہ الا اللہ کا نام لیا، اس کو ختم کر دیا، جس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا، اس کو ختم کر دیا، وہ کلٹ بن گئے تھے، وہ تو چیز ہی کوئی نہیں، ہم تو بہترین لوگ ہیں، اور کلف لگا کے اور غرور اور تکبر کے منبر بنے وہ بیٹھے ہیں، اور سر ٹی وی چینل دکھا رہے ہیں۔ ذکر کس کا نہیں ہے؟ تو وہ 20 کروڑ عوام کا نہیں ہے جن کے اوپر یہ حکومت کرتے ہیں۔ جن کے اوپر حکومت کر رہے ہیں وہ کیڑے مکوڑے، ذکر ہی کوئی نہیں۔
ان کا ذکر ہی کوئی نہیں. اس لڑائی میں, اس جنگ میں ایک شخص اٹھا, پی ٹی آئی کا سربراہ جس سے لڑ رہے, وہ کہہ رہا ہے کہ پیر میں چھڑ دینا, مینوں دس دیو تواڈے کو کوئی فارمولا ہے تو میں چھڑ دینا. اب آپ اس کے پاس بیٹھیں, اسے بتائیں, عمران خان کو آپ بتائیں کہ بھائی جان ہمارے پاس یہ فارمولا ہے, ہم اس کے مطابق پاکستان کو یہاں سے نکال لیں گے. یا عمران خان کو یہ بتائیں کہ عاصم منیر کل کو وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ یہ 15 پی ڈی ایم کی جماعتیں ساری بیٹھیں گے, ٹی وی کے اوپر ایک لائن میں بیٹھیں گے اور قوم سے خطاب کریں گے اور قوم سے مانگیں گے پیسے, چندہ مانگیں گے, اور ہم 1 گھنٹے میں 6 ارب روپیہ اکٹھا کر کے قوم کا قرضہ اتار دیں گے. آپ یہ کریں یہ بات کریں کہ ہم اپنا جو ہے سارا معاملات جو ہیں وہ ہم خود ہینڈل کریں گے, عمران خان تم سائڈ پہ ہو جاؤ. یا پھر عمران خان اکیلا بیٹھتا ہے, پیسے اکٹھے کر لیتا ہے, تو آپ اس کی بات مان لیں. کوئی تو ایسا راستہ نکالیں کہ جس سے پاکستان کے وہ غریب آدمی کا فائدہ ہو جائے. پاکستان میں غربت جو ہے بھنگڑے ڈال رہی ہے. پہلے تو ہلکا ہلکا ٹوسٹ کر رہی تھی, ابھی تو جناب پراپر بھنگڑے ڈال رہی ہے. پراپر بھنگڑے, بھوک, ننگ, بے شرمی, بے غیرتی. اس غرور اور تکبر کو توڑ کے پاکستان کے پاس جانا ہے. اس وقت ایشو کیا ہے سب سے بڑا؟ اسٹیبلشمنٹ کا ایشو. عمران خان کا ایشو کو چھوڑ دیں, عمران خان از نو باڈی, چھوڑ دیں. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایشو کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا ایشو یہ ہے کہ ہماری لوگ بات نہیں مان رہے اور ہم سے پیار نہیں کر رہے, ہم سے نفرت کر رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ, عمران خان نے ہم سے نفرت کروائی ہے لوگوں کی. مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. پی ڈی ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ جی ہمیں لوگ ووٹ نہیں دے رہے اور ہم سے مشکل فیصلے کروائے گئے, گورنمنٹ میں بٹھایا گیا, حالانکہ آئے تو آپ پر وہ یہ بھی مان لیتے ہیں. اب اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ کرنا کیا ہے؟ کرنا ہم نے یہ ہے کہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے پیار کریں اور حکومت غریب آدمی تک رسائی کرے اپنے اصلاحات کی. کچھ ایسے کام کرے کہ غریب آدمی کو ان کا فائدہ ہو. وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا سر ایک ہی طریقہ ممکن ہے. اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی اکڑ میں کہہ رہی ہے, اکڑ میں, غرور اور تکبر میں کہہ رہی ہے کہ جس طرح ہم کر رہے ہیں وہ کریں. بھائی دیکھیں 70 سال سے جس طرح آپ کر رہے ہیں, 10-15 سیٹیں اس کی, 10-12 سیٹیں اس کی, اس طرح ہی ہو رہا تھا. اب آپ ایک کام کریں, یہ جو بچے بگڑ گئے ہیں, جو اولادیں بگڑ گئی ہیں, یہ بگڑی ہیں اولاداں نے, ان کو محبت سے پوچھیں کیا چاہتے ہیں. یہ چاہتے ہیں جی صاف ستھرے الیکشن کروا دیں. آپ ان کو صاف ستھرے الیکشن کروا کے دے دیں, اسٹیبلشمنٹ بھی صاف ستھرے الیکشن کروا کے دے دیں تاکہ ووٹ کو عزت ملے. اس سے ہوگا کیا؟ اس صاف ستھرے الیکشن کے بعد جب نئی گورنمنٹ بنے گی, آپ اس گورنمنٹ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جب تعاون کرے گی, لوگوں کو لگے گا کہ انہوں نے ہماری پسند کے مطابق ہماری بات مانتے ہوئے یہ سب کچھ کیا, ان کی محبت آپ کی طرف واپس جائے گی. صاف ستھرے الیکشن سے جو ڈر رہے ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عمران خان نے طبعی موت مرنا ہے, عمران خان نے ایک دن جانا ہے. اس کے بعد آپ کے بچوں نے بھی یہی رہنا, عمران خان کے بچوں نے آ کے حکومت نہیں کرنی, آپ ہی کے بچوں نے کرنی ہے. لیکن پاکستان کے عوام تک جو ہے وہ سہولیات جانی شروع ہو جائیں گی, ٹریکل ڈاؤن کرنی شروع ہو جائیں گی, چیزیں کچھ بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی, کچھ لوگوں کا اعتماد بحال ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کو اپنا غرور اور تکبر توڑنا پڑنا ہے. اسٹیبلشمنٹ کو غرور اور تکبر توڑنا پڑنا ہے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ, یہ جو حکومتیں بیٹھی ہیں, آپ نے ہمیشہ نہیں زندہ رہنا, آپ نے ہمیشہ نہیں بیٹھے رہنا, آپ نے چلے جانا ہے. عمران خان نے بھی چلے جانا ہے, سب نے چلے جانا ہے. رہنا کس نے؟ ملک نے. لیکن اس طرح ملک چل نہیں پا رہا. اب ڈیڈ لاک لگا. بیٹھ کے عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے کوئی بندے جائیں, جا کے بات کر لیں, یا وہ اسے کہتا ہے وہ آ جاتا بات کریں. آن بورڈ لیے بغیر پاکستان کی 70% آبادی کو نگالے بغیر کچھ نہیں ہونا. ہر بندہ رو رہا ہے, جو پی ٹی آئی کے چھوڑ رہا ہے وہ رو رہا ہے. تو کیا میسج آ رہا ہے؟ مجبور ہے وہ. تو آپ سے محبت ہو جائے گی؟ اسٹیبلشمنٹ سے لوگ محبت کریں گے؟ نہیں کریں گے سر. یہ غرور اور تکبر جب تک ختم نہیں ہوگا, پاکستان کا اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے بربادی کے. اب یقین کریں, آپ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہے. مورلی آپ ڈاؤن ہے, قانون آپ کے پاس نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں آپ کے پاس پلے. تو ایسے ملک کے اوپر حکومت کرنے کا فائدہ کیا جس کے پلے کھ نہیں ہے؟ ایسی فوج کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فوج کس لیے رکھی جاتی ہے؟ کہ وہاں ملک ہوتا ہے, وہاں پہ کوئی پیسے ہوں گے, کچھ اپنا بچانا ہے, ہم نے اس کے لیے فوج رکھنی ہے نا. جب ہے ہی کچھ نہیں, فوج کس لیے پھر رکھنی ہے؟ پھر آپ کا ٹائم بھی آ جائے گا, پھر آپ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ غرور اور تکبر خدا کو پسند نہیں ہے. اپنے لوگوں سے محبت کریں, ان کو گلے لگائیں.
اپنے لوگوں کو گلے لگانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ ان کے گھروں میں عورتیں ان کے ٹھوالی جائیں، ان کے سروں پہ چادریں رکھیں. ٹی وی پہ دو بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے محبت کا نہیں پتہ چلتا. محبت پوری قوم کو گلے لگائیں، پوری قوم کو گلے لگائیں. سر اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.